صحیح اور ضعیف حدیث کا فرق کس طرح کیا جائے؟ آج کل جو ہے وہ کوئی بھی حدیث پاک بیان کرتا ہے یا کسی نے کوئی باقی بخاری شریف کی حدیث پاک ہوتی ہے یا کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے اس کو لکھ دیتے ہیں ضعیف حدیث، موضوع حدیث، تو اپنی طرف سے خود سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ کس طرح فرق کریں. دونوں کیمرے ایک جیسے الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہیں جی. نیچے والا اس کا نام کچھ اور ہوگا، اوپر والا کچھ اور ہوگا، اس کی کوالٹی الگ ہوگی، اس کوالٹی الگ ہوگی. یہ کیسے فرق کریں گے؟ فرق مارکیٹ میں پایا جاتا ہے، ہر کوئی اپنے سمجھ رہا ہوتا ہے. نہیں مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا، دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں. اچھا. تو چونکہ میری فیلڈ نہیں ہے صحیح، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہے. تو جب آپ دو کیمروں کے درمیان اس طرح کا فرق نہیں کر سکتے، حالانکہ آپ نے اتنا کچھ پڑھا ہوا ہے، اتنا کچھ سیکھا ہوا ہے، پھر بھی آپ فرق نہیں کر پا رہے، تو ظاہر ہے کہ جس کی جو فیلڈ ہوگی وہ اسی کا کام ہوگا نا. اب حدیث صحیح اس کی پوری ایک تعریف ہے. میں تعریف بیان کروں تو آپ پریشان ہوں گے. میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیمرے کا فرق بھی ان کو آتا ہے. متصل سندہ بنقل عدل ضابط عن مثلہ ولم یکن شذا ولا معللا. یہ حدیث صحیح کی تعریف ہے، جس کی سند متصل ہو، عادل و ضابط راوی ہو، اس کے اندر کوئی شذوذ اور علت نہ ہو. اب ظاہر ہے کہ یہ کیا اس کو سمجھیں گے؟ حالانکہ سمجھنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن کب؟ جبکہ اس کو سیکھیں گے باقاعدہ. اور پھر ضعیف کے بارے میں میں کہوں کہ جس کے اندر حسن کی صفات نہ پائی جاتی ہوں تو اس کو جو ہے وہ ضعیف کہا جاتا ہے، تو یہ کہاں سمجھیں گے؟ ظاہر ہے کہ سمجھنے کے لیے وقت لگانا پڑے گا اس کو. تو یہ پوری ایک فیلڈ ہے، جب تک آپ اسے سیکھیں گے نہیں اس وقت تک آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ اس میں پھر آپ کو تقلید کرنا پڑے گی، آپ کو بات ماننا پڑے گی کہ فلاں محدث نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور فلاں محدث نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو پیروی کیے بغیر، تقلید کیے بغیر وہاں پر بھی آپ کو چارہ نہیں ہوگا. اگر اس نے صحیح کہا ہے تو میں دلیل علیہ، اس پر دلیل کیا ہے وہ آپ کو نہیں معلوم، آپ نے فقط اس کی بات کو ماننا ہے. تو اللہ پاک نے اس کے درجات کو رکھے ہوئے ہیں کہ کس مقام پر بندہ کسی کی پیروی کرتا ہے، کسی کی تقلید کرتا ہے، اور کہاں کون سا مقام ہوتا ہے کہ جہاں چیز کو ایسا واضح کر دیا جاتا ہے کہ اسے خود اس بات کی سمجھ حاصل ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی ایسی حدیث پاک ہے جس کے حوالے سے اگر آپ کو لگتا ہے تو وہ جو مستند علماء کرام ہیں ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو اس حوالے سے بتا دیں گے. بالکل بتائیں گے بھی، اور ضعیف حدیث کا مطلب بھی بتائیں گے، اور ساتھ میں آپ کو بتائیں گے کہ ضعیف حدیث ہوتی کیا ہے. اور اس کا ایسا نہیں ہوتا ضعیف کا مطلب کہ اس کو سائڈ میں رکھ دیا ہم نے، نہیں. ضعیف حدیث کو ضعیف کون بتائے گا؟ محدثین بتائیں گے نا. انہی کے اصول بتائیں گے کہ یہ حدیث ان اصولوں کی بنیاد پر ضعیف ہوتی ہے. تو انہی محدثین کا اصول یہ ہے کہ اگر معاملہ عقائد میں سے نہیں ہے، احکام میں سے نہیں ہے، تو اس مقام پر وہ ضعیف حدیث معتبر ہوا کرتی ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو جو محدثین اس حدیث کو ضعیف بتانے کے اصول بیان کر رہے ہیں، وہی محدثین یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی ضعیف حدیث کو آپ فضائل کے اندر جو احکام نہیں ہیں، جو عقائد نہیں ہیں، اس مقام پر آپ اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں. تو بات تو پوری مانی جائے گی نا، ادھوری تو بات نہیں مانی جائے گی.